رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ارأیت الذی یکذب بالدین فذلک الذی یدعو الیتیم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون آمنت بالله صدق الله العظيم اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رسول کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، جس نے مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھا اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ نہایت ہی محبت کے ساتھ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود و سلام پڑھنے کی سعادت حاصل کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و کریمنا مولانا محمد وعلی آلہ و صحبہ بارک وسلم۔ حاضرین محترم، تفسیر قرآن کا درس ہے اور آج ہم عرض کریں گے اما پارہ کی صورت ہے سورۃ الماعون۔ سورۃ الماعون یہ اما پارہ کی ایک صورت ہے جو 7 آیات پر مشتمل ہے۔ اس صورت کا جو نام رکھا گیا ہے معاون، تو معاون کے معنی ہوتا ہے معمولی استعمال کرنے کی چیزیں، جو چیزیں معمولی استعمال کرتے ہیں روزہ مرہ کی، جیسے کہ کھانے پکانے کی چیزیں آپ سمجھ لیں، نمک ہے، مرچا ہے، پانی ہے، آگ وغیرہ، قلم ہے، کاغذ ہے، یہ ساری چیزیں جو معمولی ہوتے ہیں، انسان ایک دوسرے کو اٹھا کر دے دیتا ہے، تو اس کو کہتے ہیں معاون۔ چونکہ اس صورت کے آخر میں اس کا تذکرہ ہے اور آگے ہم اس کا بیان کرتے ہیں۔ یہ جو صورت ہے، اس صورت کے بارے میں فرمایا گیا ہے کہ یہ صورت بعض علماء نے فرمایا کہ مکی ہے، یعنی مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی، لیکن بعض علماء فرماتے ہیں کہ اس صورت کا ابتدائی آدھا حصہ مکی ہے اور آدھا حصہ آخری جو ہے یہ مدنی ہے۔ تو اس صورت میں جو مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی ابتدائی جو حصہ ہے وہ عاص بن وائل، یہ سڑا ہوا کافر تھا مکہ کا، اس کے بارے میں نازل ہوئی ہے، اور جو آخری حصہ ہے وہ سورۃ مدینہ میں نازل ہوئی، وہ آخری آیتیں وہ مدینہ منورہ میں ایک شخص تھا عبداللہ بن ابی سلول نام تھا اس کا۔ یہ بہت بڑا منافق تھا، مدینہ منورہ میں سرکار اسلام کو بڑی اذیتیں دیا کرتا تھا، تو آخری آیتیں جو ہے نا اس کے حق میں نازل ہوئی ہے۔ اب ہم اس صورت میں کیا بات بتائی گئی، اس کا مضامین کیا ہے اس کے، تو اس صورت میں ابتداءً جو مکہ کے مشرکین تھے ان کی مذمت کی گئی ہے، اور ان کے جو گندے اخلاق تھے اس کو بیان کیا گیا ہے، اور آخر میں منافقین کے جو بد کرداریاں تھیں، برے اعمال تھے، ان کی مذمت کی گئی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم فرمانے والا۔ ارأیت الذی یکذب بالدین، بھلا دیکھو تو، اس کا مطلب وہ ہے کہ ارأیت یعنی محبوب کیا تم نے دیکھا اس کو جو دین کو جھٹلاتا ہے۔ دین سے مراد ایک تو قیامت کا دن ہے، جیسے کہ مالک یوم الدین سورہ فاتحہ ہم پڑھتے ہیں، روز جزا کا مالک، روز جزا کہتے ہیں قیامت کے دن کو۔ تو دین سے مراد ایک تو یہ دین اسلام ہے، تو چونکہ مشرکین اس کو بھی جھٹلاتے تھے، اور دوسرا دین سے مراد حساب کا دن ہے، کتاب کا دن ہے، بدلہ کا دن ہے، جزا کا دن ہے، اس کو بھی دین کہتے ہیں جو قیامت کا دن ہوتا ہے۔
جس دن سب کا حساب و کتاب ہوگا۔ تو مشرکین چونکہ یہ قیامت کے دن کا انکار کیا کرتے تھے، اس لیے فرمایا کہ ارائیت، محبوب کیا تم نے اس کو دیکھا، الذی یکذب بالدین، جو روز جزا کو، قیامت کے دن کو جھٹلاتا ہے۔ اب دیکھیں کہ جو بندہ قیامت کو مانتا ہی نہیں ہے تو اس کا عقیدہ بھی گندا ہوگا، اس کا عمل بھی برا ہوگا، چونکہ اس کو پتہ ہوگا کہ اب ہمیں حساب و کتاب تو دینا نہیں ہے، تو ٹینشن کیا ہے۔ جس کو یہ تصور ہو کہ نہ ہمیں حساب دینا ہے، نہ کتاب دینا ہے، نہ ہمارے کوئی پوچھ تاچھ ہوگی، تو وہ کیا کرے گا؟ وہ کیا کرے گا کہ وہ نہ اچھا عقیدہ اپنائے گا اور نہ اچھے اعمال کرے گا، جو مرضی چاہے کرے گا۔ تو کفار اسی لیے آپ دیکھیں مشرکین جو کافر ہیں، یہ ان کے عقیدے یہ قیامت کو مانتے نہیں، تو نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ قیامت کو جب مانتے نہیں تو پھر نتیجہ یہ ہے کہ ان کے عقیدے بھی گندے ہیں، کہ جس کو چاہتے اپنا معبود بنا لیتے ہیں، اور ان کے عمل بھی برے ہیں۔ لیکن جو قیامت کا اقرار کرتا ہے، تصدیق کرتا ہے، اس کو پتہ ہوگا کہ اگر ہمارا عقیدہ گندا ہوگا تو سزا ملے گی، اگر ہمارا عمل برا ہوگا تو ہمیں اس کا حساب دینا پڑے گا، تو وہ اچھے راستے پر چلے گا۔ تو اللہ پاک نے فرمایا کہ وہ جو دین کو، مطلب روز جزا کو جھٹلاتا ہے، فَذَلِكَ الَّذِي يَدُعُّ الْيَتِيمَ، پھر یہ وہی ہے جو یتیم کو دھکے دیتا ہے۔ یتیم کو دھکے دینے سے مراد یہ ہے کہ یتیم کو دھتکارتا ہے، بھگا دیتا ہے۔ وہ قریش مکہ جو تھے نا، کفار، ان کا طریقہ یہ تھا کہ جب کوئی مرنے لگتا تو یہ اس کے پاس جاتے۔ چند افراد ایسے تھے جو سرکش تھے، زیادہ شریر قسم کے لوگ تھے، اور اس سے کہتے یار تم مر رہے ہو تو تمہاری اولاد بھی ہیں، تمہارے بعد کون ان کی پرورش کرے گا؟ ایسا کرو کہ تم اپنی اولاد کو بھی اور اپنا سارا مال سب ہمارے حوالے کر دو، ہم تمہاری اولاد کی پرورش کر لیں گے۔ اب جب وہ مرنے والا ان کافروں کے حوالے کر دیتا تو یہ کیا کرتے تھے کہ مال پر قبضہ کر لیتے اور اس یتیم اولاد کو بھگا دیا کرتے تھے۔ یدعو الیتیم، یتیم اس اولاد کو کہتے ہیں کہ جس کا باپ، ان نابالغ لڑکا یا لڑکی جس کا باپ فوت ہو گیا ہو، اس کو یتیم کہتے ہیں۔ بالغ ہونے کے بعد شرعی طور پر یتیم کا حکم نہیں لگتا، اگرچہ باپ فوت ہو جائے تو یتیمی کا جو حکم لگتا وہ صرف نابالغی پر تک لگتا ہے، یعنی وہ نابالغ لڑکا یا لڑکی جس کا باپ انتقال کر گیا ہو۔ تو اس کا واقعہ علماء نے بیان یوں فرمایا ہے کہ ابو جہل جو تھا نا، ابو جہل کے حق میں نازل ہوئی یہ آیت کہ اس نے ایک یتیم کی پرورش کی ذمہ داری لی تھی۔ تو وہ یتیم ایک دن ننگے بدن ابو جہل کے پاس آیا اور اپنے مال میں سے کچھ مطالبہ کرنے لگا کہ جو مال ہمارے باپ نے چھوڑا ہے تمہارے قبضے میں ہے وہ دو۔ تو اس نے کیا کیا کہ بد اخلاق تو تھا ہی، دھکا دے کر کے یتیم کو بھگا دیا۔ اب بیچارہ چھوٹا بچہ تھا، روتا ہوا جب باہر نکلا تو جو قریش مکہ تھے انہوں نے دیکھا کہ بچہ ہے تو وہ کہنے لگے کہ ایسا کرو بیٹے کہ تم محمد کے پاس جاؤ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو حضور کے پاس انہوں نے بھیجا، اور ان کا مقصد یہ تھا کہ وہ کیا کر لیں گے، ابو جہل اگر مال نہیں دے گا تو وہ کیا کر لیں گے، تو اگر وہ کچھ نہیں کر پائیں گے تو پھر ہم ان کا مذاق اڑائیں گے، ان کا مقصد یہ تھا۔ بہرحال وہ یتیم حضور کی بارگاہ میں گیا اور اپنی فریاد پیش کیا، معاملہ بتایا کہ ابو جہل نے ہمارا مال لیا، دے نہیں رہا ہے۔ اب میرے سرکار کی شان کیا ہے، میرے آقا کی شان یہ ہے کہ حضور علیہ السلام کے در پر کوئی بھی آتا، حتیٰ کہ آپ کا دشمن بھی آتا نا، سرکار کبھی خالی ہاتھ نہیں لوٹایا کرتے تھے۔ ایسا کوئی محبوب نہ ہوا ہے نہ کہیں ہے، بیٹھا ہے چٹائی پر مگر عرش نشیں ہے، ملتا نہیں کیا کیا میرے محبوب کے در سے، ایک لفظ نہیں ہے جو تیرے لب پہ نہیں ہے۔ بس سرکار کی بارگاہ تو یہ ہے۔ بہرحال سرکار کے بارگاہ میں جب عریضہ پیش کیا، میرے آقا کریم خود اس کو لے کر ابو جہل کے دروازے پر آئے، اور سرکار نے فرمایا کہ کیا تو ڈرتا نہیں ہے، یتیم کا مال لے کر بیٹھا ہے اور تو اسے دے نہیں رہا ہے۔ جب حضور پہنچے نا تو سرکار کا رعب اس دشمن کے دل پر ایسا طاری ہوا تو فوراً کھڑا ہو گیا اور مرحبا کہتے ہوئے او بھگت کیا سرکار کی، تو فوراً جو ہے نا لا کر کے مال اس کو دے دیا، میرے آقا اس کو لے کر کے چلے آئے۔ تو قریش مکہ جو تھے نا، ابو جہل کو عار دلانے لگے کہ تو اپنے دین سے پھر گیا ہے، تو تم نے محمد کی بات مان لی۔ تو اس نے کیا کہا کہ میں مانتا نہ کیسے، جب وہ آئے نا
ہم نے کیا دیکھا کہ ان کے دائیں اور بائیں ایک ایک نیزہ تھا، اگر میں ان کا مطالبہ پورا نہ کرتا تو وہ نیزہ جو ہے نا مجھے دھس جاتا، پھاڑ ڈالتا، ڈر کی وجہ سے میں نے ان کا مطالبہ پورا کر دیا۔ تو بہرحال یہ میرے آقا علیہ السلام کی شان ہے۔ تو یہ آیت کریمہ علماء نے بیان فرمایا ہے کہ ابو جہل کے حق میں نازل ہوئی، فَذَلِكَ الَّذِي يَدُعُّ الْيَتِيمَ، یہ وہی ہے جو روز قیامت کو جھٹلاتا ہے، جو یتیم کو دھکے دے کر کے بھگا دیتا ہے، وَلَا يَحُضُّ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ، اور مسکین کو کھانے کی رغبت نہیں دیتا ہے۔ میں نے بتایا کہ یتیم کے بارے میں یہ تو کافروں کا طرز عمل تھا، لیکن اسلام کی جو تعلیمات ہے یتیم کے بارے میں کیا ہے؟ حدیث پاک میں ہے، تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مسلمانوں میں سب سے بہترین گھر وہ ہے کہ جس میں یتیم ہوں اور اس کے ساتھ اچھا سلوک کیا جائے، اور مسلمانوں میں سب سے بدترین گھر وہ ہے جس میں یتیم ہوں اور اس کے ساتھ بدسلوکی کیا جائے۔ دوسری حدیث پاک میں میرے آقا کریم نے فرمایا کہ جس نے کسی یتیم کے سر پر شفقت کا ہاتھ پھیرا تو اس کے ہاتھ کے نیچے جتنے بال ہوں گے اللہ تعالیٰ ان بالوں کے برابر اسے نیکیاں عطا فرمائے گا۔ صرف سر پر شفقت کا ہار پھیرنے کی یہ برکت ہے، اور اس کے ساتھ جو حسن سلوک کرے گا اس کا کیا حال ہوگا؟ پھر ایک حدیث پاک میں آقا کریم نے فرمایا کہ جو یتیم کے ساتھ بھلائی کرتا ہے، احسان کرتا ہے، تو میں اور وہ قیامت کے دن جنت میں اس طرح ہوں گے۔ اور میرے آقا نے اپنی مبارک انگلیوں کو ملایا، یعنی جو یتیم کے ساتھ اچھا سلوک کرے گا جنت میں وہ حضور کا قریبی ہوگا، سرکار کی قربت میں ہوگا۔ بہت بڑی فضیلت ہے یتیم کی پرورش کرنے میں، یتیم کے ساتھ احسان کرنے میں۔ یہ اسلام کی تعلیمات ہے جو یتیم کے ساتھ میرے آقا کریم نے ارشاد فرمائے، اور وہ کافروں کا طرز عمل ہے جو یتیم کو دھکا دے کر کے بھگایا کرتے تھے۔ پھر اگلی جو آیت کریمہ ہے فرمایا کہ وَلَا يَحُضُّ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ، اور ان کافروں کا عمل کیا ہے کہ مسکین کو کھانا دینے کی رغبت نہیں دیتے تھے، یعنی مسکین کو نہ خود کھلاتے تھے اور نہ دوسروں کو کھلانے کی یہ رغبت دیتے تھے، کسی کو کہتے بھی نہیں تھے کہ تم کھلاؤ، بلکہ یعنی مطلب کہنے کا یہ ہے کہ مسکین کے ساتھ بھی یہ کفار بدسلوکی کیا کرتے تھے، چونکہ ان کا عقیدہ بھی گندا تھا، برا تھا، جس کے سامنے پاتے سر جھکا لیتے، جس کو چاہتے اپنا معبود بنا لیتے، اپنی خواہشات کو معبود بنا لیتے، اور ان کا عمل بھی ایسا برا تھا کہ جو چاہتے کرتے، بدسلوکی کیا کرتے۔ تو یتیموں کے ساتھ ان کا سلوک یہ تھا، اور مسکینوں کے ساتھ سلوک یہ تھا کہ مسکین کو نہ خود کھانا کھلاتے تھے، مسکین وہ جو بھوکا ہو، جس کے پاس کچھ نہ ہو، اور نہ دوسروں کو رغبت دلاتے تھے کہ تم مسکین کی خیر خواہی کرو، مسکین کے ساتھ بھلائی کرو، مسکین کو کھانا کھلاؤ۔ تو یہ کافروں کا برا کردار تھا۔ اور مسکین کے بارے میں اسلام کی تعلیمات کیا ہے؟ میرے آقا کریم السلام نے فرمایا کہ مسکین آج یہاں مسکین ہے، اگر وہ صحیح راستے پر ہوگا، با ایمان ہوگا، اچھا عمل کرنے والا ہوگا، تو صرف مسکینی کی وجہ سے قیامت کے دن مالداروں سے 40 برس پہلے جنت میں ہو جائے گا۔ اور پھر میرے آقا کریم نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ عائشہ، مسکین کو خالی ہاتھ نہ لوٹایا کرو، اگرچہ کھجور کی ایک کانچ ہی دے دیا کرو، لیکن اس کو خالی ہاتھ نہ لوٹایا کرو۔ اور عائشہ، مسکینوں سے محبت کرو، انہیں قریب رکھو، تاکہ اللہ تعالیٰ قیامت میں تمہیں قریب رکھے۔ تو جو بندہ مسکین کے ساتھ یہاں احسان کرتا ہے، میرے آقا کریم نے فرمایا کہ اللہ رب العالمین اس کے ساتھ بھلائی کرتا ہے، اس کے ساتھ احسان کرتا ہے، اور اسے قیامت میں اپنا قرب عطا فرمائے گا۔ اس کے بعد یہ آیت کریمہ تو کافروں کے بارے میں تھی۔ پھر فرمایا کہ فویل للمصلین، تو خرابی ہے ان نمازیوں کی۔ ویل کے معنی ہوتا ہے خرابی، ہلاکت، بربادی، تباہی۔ اور ویل جہنم کی ایک وادی کا بھی نام ہے جس سے جہنم خود پناہ مانگتا ہے، اتنی خطرناک وادی ہے جہنم کی۔ تو فرمایا کہ ویل ہے، اب چاہے آپ ویل کا معنی یوں کر لے کہ جہنم کی وادی ہے جس کے مطلب شر سے جہنم خود پناہ مانگتا ہے، یا یہ معنی یہ ہوگا کہ ویل کہتے خرابی ہے، ہلاکت ہے ان نمازیوں کی الذین هم عن صلاتهم ساہون، جو اپنی نمازوں سے بھولے بیٹھے ہیں، اپنے نمازوں میں غفلت کرتے ہیں۔ اب آپ دیکھیں کہ وہ لوگ ہیں نماز تو پڑھتے ہیں لیکن نماز غفلت کے ساتھ پڑھتے ہیں،
ان نمازیوں کے لیے قرآن نے فرمایا کہ ویل ہے، ویل مانے ہلاکت اور بربادی ہے یا جہنم کی وادی ہے۔ اب آپ بتائیں کہ جو سرے سے نمازی نہیں پڑھتا ہے اس کا حال کیا ہوگا، اس کا انجام کیا ہوگا۔ اور یہاں پر علماء نے فرمایا ہے، مفسرین نے، کہ نماز سے بھولے بیٹھے ہیں جو یہ قرآن نے فرمایا یا غفلت کرتے ہیں، اس کی کئی وجہ ہے، کئی صورتیں ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ سرے سے نماز نہیں پڑھتے، دوسرا ہے کہ سستی کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں، تیسرا ہے کہ کبھی پڑھیں کبھی چھوڑ دے، موقع ملا پڑھ لے، جو اپنے مرضی سے نماز پڑھتے ہیں نا، جب جی چاہا پڑھ لیا، اور کوئی پوچھتا بھی کہتے ہوئے تو مسکرا کر کہتے ہیں کیا بتائے، ٹائم نہیں ملتا، بس جو پاتے ہیں پڑھ لیتے، اللہ قبول فرمائے، یہ خوش مسکرا کر کہتے ہیں۔ اب یہاں تو غم کے معنی دھس جانا چاہیے زمین پر، اتنا بڑا گناہ کیا، لیکن اس طرح لوگ ہنستے ہیں۔ اور ایک صورت یہ بھی ہے کہ غفلت کے ساتھ نماز پڑھنے کا، کہ جو جماعت کے ساتھ بلا وجہ نماز نہیں پڑھتے، جماعت چھوڑ دیتے ہیں۔ ایک صورت یہ بھی ہے نماز میں غفلت کرنے کا یا سستی کرنے کا، کہ خشوع خضوع کے ساتھ نماز نہیں پڑھتے، بے توجہی کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں، بے خیالی بھی نماز پڑھتے ہیں، صحیح ارکان کی ادائیگی کے ساتھ نماز نہیں پڑھتے، یہ سب جو ہے نا اسی میں شامل ہے۔ الذین هم عن صلاتهم ساہون، ان نمازیوں کے لیے خرابی ہے جو اپنی نمازوں میں بھولے بیٹھے ہیں۔ الذین هم یراؤون، ان آیتوں کے بارے میں جو یہ آیت کریمہ ہے، علماء نے فرمایا کہ یہ عبداللہ بن ابی سلول جو منافق اعظم تھا مدینہ منورہ کا، اس کے حق میں نازل ہوئی۔ تو منافقین کا کام یہی ہے، منافق نماز سے غفلت کرتا ہے، جب نماز اولاً تو پڑھتے نہیں ہیں، پڑھتے ہیں تو لوگوں کو دکھانے کے لیے۔ تو اللہ پاک نے فرمایا الذین هم یراؤون، کہ وہ نمازی جو اپنے نمازوں سے بھولے بیٹھے ہیں، جو اپنے نمازوں میں دکھاوا کرتے ہیں، ریاکاری کرتے ہیں، سمجھ رہے، ریاکاری کر کے، دکھاوا کر کے، لوگوں کو دکھانے کے لیے نماز پڑھتے ہیں۔ اور منافقین کی صفات یہی ہے کہ منافقین تنہائی میں ہوتے تو نماز نہیں پڑھتے، لوگوں کے سامنے ہوتے تو ہاں نماز پڑھ لیتے، ورنہ کہیں گے ارے بے نمازی ہے۔ تو لوگوں کو دکھانے کے لیے جو نماز پڑھتے ہیں اس کو ریاکاری کہا جاتا ہے۔ حدیث پاک میں ہے، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ ہم دجال کا تذکرہ کر رہے تھے کہ میرے آقا کریم اسلام تشریف لائے، اور سرکار نے جب یہ بات سنا کہ ہم لوگ دجال کا ذکر کر رہے تھے، تو میرے آقا نے فرمایا کہ کیا میں تمہیں دجال سے زیادہ جو چیز خطرناک ہے اور جس چیز کا ہمیں تمہارے بارے میں اندیشہ وہ بات نہ بتاؤں؟ تو صحابہ نے کہا حضور ضرور ارشاد فرمائیے۔ تو میرے آقا نے فرمایا کہ وہ شرک خفی ہے، یعنی پوشیدہ شرک ہے۔ وہ فرمایا کہ جب بندہ نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو نماز کو اس لیے طویل کرتا ہے، اچھے انداز میں کرتا ہے کہ لوگ اس کو دیکھ رہے ہیں۔ اگر لوگ دیکھتے نہ ہوتے تو بس جیسے تیسے پاتا پڑھ کر کے چلا جاتا، لیکن لوگوں کو دکھانے کے لیے اچھی قرات کرتا ہے، اچھے انداز میں نماز پڑھتا، خوب لمبی لمبی نمازیں پڑھتا ہے۔ تو یہ معنی ہوا الذین هم یراؤون، وہ جو دکھاوا کرتے ہیں۔ اور حدیث پاک میں ہے کہ قیامت کے دن جب ہوگا، تمام اولین و آخرین جمع ہوں گے، ایک منادی اعلان کرے گا کہ لوگوں جنہوں نے عمل کیا تھا دنیا میں اللہ کے لیے، اور اس عمل میں کسی اور کو شریک کر لیا تھا، اللہ کی رضا کے ساتھ ساتھ کسی اور کو شریک کر لیا تھا دکھانے کے لیے، تو آج وہ اپنا عمل کا ثواب اسی سے جا کر کے لیں گے۔ یعنی جو کسی، یہ تو نماز کے بارے میں ہے، باقی دیگر احادیث میں جو ریاکاری کی بڑی سخت مذمت بیان کی گئی ہے، صدقہ و خیرات کرے، یہ مقصد ہو تاکہ لوگ سخی کہیں، اور اسی طرح سے ہم آپ کو علم سکھا رہے ہیں اور ہمارا مقصد ہو کہ لوگ ہمیں عالم کہیں، بڑا اچھا بیان کرتا ہے، تو ریاکاری ہے۔ تو اس کی تباہ کاری بہت خطرناک ہے، جو ہم کر رہے ہیں یہ تو بربادی ہو جائے گا سارا عمل، اور مزید ریاکاری کرنے کا گناہ ملے گا۔ اللہ تعالی ہمیں ریاکاری سے محفوظ فرمائے۔ تو بہرحال ہمیں اللہ تعالی اخلاص نصیب فرمائے۔ تو الذین هم یراؤون کا معنی یہ ہے کہ وہ لوگ جو ریاکاری کرتے ہیں، دکھاوا کرتے ہیں اپنی نمازوں میں۔ وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ، یہ جو لفظ ہے سورہ ماعون اسی مناسبت سے آیا ہے، اور برتنے کی، استعمال کی معمولی چیز کو بھی روک لیتے ہیں۔ یعنی مطلب ان کا عمل ایسا ہے نا، ان منافقوں کا عمل ایسا ہے کہ اگر کوئی معمولی چیز مانگے نا تو اس کو بھی نہیں دیتے ہیں، اتنے کنجوس، اتنے بخیل ہوتے ہیں۔ مثلا قلم کسی نے مانگا تھوڑا دو 2 منٹ لکھنے کے لیے، تو اس کو بھی روک لیتے ہیں۔
یہ منافقین کی خصلت ہے جو نمازوں میں غفلت کرتے ہیں، ریاکاری دکھاوا کرتے ہیں، اور اگر کوئی معمولی چیز مانگے استعمال کی تو اس کو بھی وہ دینے سے انکار کر دیتے ہیں۔ تو علماء نے فرمایا ہے کہ اپنے گھروں میں معمولی برتنے کی چیزیں زیادہ رکھنا چاہیے ضرورت سے، اگر پڑوسیوں کو ضرورت پڑ جائے تو پھر انہیں دینا چاہیے، اللہ تعالیٰ اس پر اجر عطا فرماتا ہے۔ بلکہ حدیث پاک میں کیا ہے، میرے آقا کریم علیہ السلام نے حضرت عائشہ صدیقہ سے فرمایا، حضرت عائشہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، یہ جو معمولی چیزیں ہیں معاون، تو کس چیز کا منع کرنا حلال نہیں ہے؟ اگر کوئی مانگے تو اس کا منع کرنا ہمارے لیے حلال نہیں ہے۔ تو سرکار نے 3 چیز فرمائے، ایک پانی، نمک اور آگ، فرمائے کہ 3 چیزیں ہیں۔ تو سیدہ عائشہ صدیقہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، پانی تو ہم سمجھ گئے انسان کی ضرورت ہے، لیکن نمک اور آگ کے بارے میں کیا معاملہ ہے؟ تو میرے آقا نے فرمایا کہ عائشہ، نمک بھی ایک معمولی چیز ہے، آگ بھی ایک معمولی چیز ہے۔ اب تو خیر گیس سلنڈر ہو گیا، پہلے زمانے میں آگ لوگ جلاتے تھے، چولہا جلاتے تھے، اور ہمارے بچپنوں میں بھی دیکھا گیا ہے کہ کسی کے گھر نہیں ہوتا ماچس تو پڑوس سے اپنا آگ مانگ لاتا اور اپنا چولہا جلا لیتا تھا۔ تو میرے آقا نے کیا فرمایا کہ نمک اگر کسی نے معمولی تھوڑا دیا تو وہ نمک جس کھانے میں ملایا گیا، تو جتنا کھانا اس نمک سے پڑا ہے، پکا ہے، تو گویا کہ اس نے تمام کھانا خیرات کرنے کا خیرات اس نے کیا، اتنا ثواب ملے گا۔ اور جس نے کسی کو آگ دیا تھوڑی سے کہ اپنی آگ روشن کر لی، تو اس آگ پر جتنا کھانا پکا ہے گویا کہ اس نے سارا کھانا خیرات کیا۔ یہ حدیث پاک میں نہیں، عمل کتنا معمولی ہے لیکن اللہ تعالیٰ اجر کتنا عطا فرماتا ہے۔ اور پھر میرے آقا کریم نے فرمایا کہ جس نے کسی شخص کو ایسی جگہ پر پانی پلایا جہاں پانی عام طور سے ملتا ہے، پھر بھی پانی پلایا نا، گویا کہ اس نے ایک غلام آزاد کیا، اور غلام آزاد کرنے کا ثواب بہت بڑا ہے۔ اور پھر میرے آقا نے فرمایا کہ جس نے کسی کو ایسی جگہ پانی پلایا جہاں پانی نہیں ملتا، گویا کہ اس نے اس کو زندگی بخشی ہے۔ تو پانی پلانے کا یہ اجر ہے، یہ ثواب ہے، تو بتاؤ کھانا کھلانے کا کتنا اجر ہوگا، کتنا ثواب ہوگا۔ تو پھر معمولی چیزیں جو ہے نا، اگر کوئی مانگے ہمیں تو ہمیں دے دینا چاہیے۔ مثلا وہی میں نے بتایا، کوئی قلم مانگ لیا، کوئی اور چیز مانگ لیا، جیسے پڑوس والے بعض اوقات ایک دوسرے کے ساتھ مانگ لیتے ہیں، تمہارے ذرا پیاز ختم ہو گئے، 2 پیاز دے دو، 2-4 آلو دے دو، 1-2 مرچی دے دو۔ تو یہ معمولی چیزیں کسی کو منع نہیں کرنی چاہیے، یہ اچھے اخلاق میں سے ہے، اور اس کو منع کرنا حلال نہیں ہے بلکہ دے دینا چاہیے کہ یہ مسلمانوں کی صفات ہے، اور یہ منافقوں کی علامت ہے کہ ان چیزوں سے روک دیتے ہیں۔ تو یہ سورہ ماعون کا خلاصہ اور اس کی تفسیر تھی۔ اس کے بعد جو صورت باقی ہے وہ سورہ قریش ہے۔ سورہ قریش جو ہے نا، سب سے پہلے اس صورت کا نام قریش کیوں پڑا؟ چونکہ اس میں قریش کا تذکرہ ہے۔ قریش کون ہے؟ قریش مکہ المکرمہ کا بلکہ عرب کا ایک عظیم قبیلہ ہے، بہت عظیم، بہت بڑا قبیلہ ہے جس کا نام قریش ہے، ٹھیک ہے نا؟ قریش، قبیلہ قریش، یہ میرے آقا کریم السلام کے آبا و اجداد میں سے ایک دادا کا نام تھا فہر بن مالک، ان کا لقب تھا قریش، اور انہی کے اولاد کو قریشی یا قریش کہا جاتا ہے۔ اور قریش ان کا لقب اس لیے پڑا چونکہ حضرت فہر بن مالک بہت بہادر تھے، ان کا غلبہ و روب و دبدبہ بہت زیادہ تھا، چونکہ سمندر کی ایک مچھلی، ایک جانور جو بہت زیادہ طاقتور تھا، اپنی طاقت کی بنا پر سمندری دیگر جانوروں کو کھا جاتا تھا، غلبہ کی بنا پر، اپنی قوت کی بنا پر، تو اس کو قریش کہا جاتا تھا۔ تو چونکہ حضرت فہر جو تھے نا، وہ بھی پورے عرب میں بہت طاقت و قوت کے مالک تھے، غالب رہتے تھے ہمیشہ سب پر، کبھی مغلوب نہ ہوتے تھے، اس مناسبت سے ان کا لقب قریش پڑ گیا۔ باقی نام تو فہر بن مالک تھا، اور انہی کی اولاد کو قریشی کہا جاتا ہے، اور قریش کی بڑی فضیلت ہے، اور اسی قریش میں میرے آقا کریم السلام تشریف لائے، میرے سرکار کی جو پیدائش ہوئی، اور سرکار قریشی ہے نا، اور حضور نے یہاں تک فرمایا کہ یہ جو ہے نا خلافت الائمۃ من قریش، خلافت جو ہوگی قریش جو ہوگی، جب تک کہ قریش اپنے دین کے محافظ رہیں گے، ہمیشہ ہی خلیفہ رہیں گے، اور جو کوئی ان سے عداوت رکھے گا اللہ تعالیٰ اسے اوندھے منہ گرا دے گا۔ تو قریش کی یہ فضیلت تھی، یہ عظمت تھی۔ اس کے علاوہ جو قریش کو پورے عرب میں عزت تھی نا، بہت سارے قبائل تھے عرب میں اور کسی کو عزت نہ تھی، اس کی وجہ یہ تھی کہ قریش جو تھے
یہ خانہ کعبہ کے متولی تھے، خانہ کعبہ کی خدمت گزار تھے، حجاج کرام آتے تھے، زمزم پلانا، ان کی خدمت کرنا، ان کو کھانے کھلانا، یہ ان کے ذمہ پر، یعنی گویا کہ حرم کی حفاظت اور محافظت یہ قریش کیا کرتے تھے ہمیشہ. تو اس بنا پر ان کو اہل حرم کہا جاتا تھا، اور پورے عرب میں یہ مشہور تھے، اور پورا عرب صرف خدمت کعبہ کی بنا پر قریش کی عزت کیا کرتا تھا، قریش کا ادب کیا کرتا تھا. حتیٰ کہ اس دور میں جو قافلے جاتے تھے تجارت کے لیے تو ڈاکوؤں کا بڑا زور تھا، تو ڈاکو لوگ قافلہ لوٹ لیا کرتے تھے، لیکن قریش جب قافلہ لے کر جاتے تھے اور ڈاکوؤں کو پتہ چلتا کہ یہ قریش ہے نا، تو ڈاکو بھی ان کا ادب کرتے تھے، ان کے قافلے پر حملہ نہیں کرتے تھے. جہاں جاتے لوگ ان کو نظر و نیاز پیش کرتے، ان کو عزت کے ساتھ بٹھاتے، تعظیم کرتے، یہ خانہ کعبہ کی برکت کی وجہ سے. لیکن اب انہوں نے کیا کیا، شیطان نے غلبہ کیا ہے، بت پرستی کرنے لگے. اتنی عزت اللہ نے دی تھی پھر بھی یہ بتوں کی پوجا میں لگ گئے، اور خود اللہ کے پاکیزہ گھر میں انہوں نے بت لا کر کے معبودوں کو، معبودان باطل کو اور بتوں کو رکھ دیا تھا. تو اب جو ہے نا، چونکہ عرب و مکہ شریف ایسی جگہ آباد تھا، ایسی سرزمین پر جو بے آب و گیاہ، یعنی وہاں پر کھیتی باڑی نہیں ہوتی تھی، پہاڑوں کا سلسلہ تھا. اب ان کا گزر بسر کیسے ہو، تو گزر بسر تو ہوتا تھا کہ جب حجاج آتے تھے تو حجاج جو مسافر ہوتے تھے ان سے گزر بسر ہوتا تھا، لیکن اس سے ان کا گزر بسر ذریعہ معاش صحیح طریقے سے چل نہیں سکتا تھا. تو اللہ تعالیٰ نے ان پر مزید فضل فرمایا قریش پر. ایک تو وہ جو فضیلت ہے کہ پورا عرب ان کی عزت کرتا، ان کی قدر کرتا، اس کے علاوہ اللہ نے عزت ان کو یہ بھی دی اور یہ بھی کرم فرمایا، احسان فرمایا کہ ان کے گزر بسر کرنے میں تنگی ہوتی تھی، مشقت ہوتی تھی، تو پھر اللہ نے ان کو تجارتی 2 سفروں کی طرف ان کو رغبت دی کہ تم ایسا کرو کہ سال بھر میں 2 سفر کیا کرو. تو یہ لوگ قریش لوگ ٹھنڈیوں کے موسم میں یمن کا سفر کرتے تھے تجارت کرنے کے لیے، اور گرمیوں کے موسم میں شام کا سفر کرتے تھے. تو ان 2 سفروں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ان کے مال میں اتنی برکت دیتا تھا کہ پورے سال یہ اچھے انداز میں اپنا گزر بسر کر لیا کرتے تھے. تو اس صورت میں چونکہ اس بات کا تذکرہ ہے تو اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنا احسان یاد دلایا کہ دیکھو ہم نے تم پر کتنا احسان کیا ہے، تو تم تو بتوں کی پوجا کرتے ہو، ہمیں چھوڑ کر کے معبودان باطل کے پیچھے لگ گئے ہو، لہٰذا تمہیں بھی چاہیے کہ تم اس کعبہ کے رب کی عبادت کیا کرو. اللہ تعالیٰ نے ان کو اس بات کی تعلیم دی ہے. فرمایا کہ لإیلاف قریش، لإیلاف قریش اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے قریش کو رغبت دی. کس چیز کی رغبت دی؟ ایلافہم رحلۃ الشتاء والصیف، اللہ نے ان کو رغبت دی ٹھنڈی اور گرمی میں تجارتی سفر کرنے کی. ان کو اللہ نے اس بات کی طرف ان کی توجہ موڑی، ان کو رغبت دی کہ تم ٹھنڈیوں میں یمن کا سفر کرو، گرمیوں میں شام کا سفر کرو اور وہاں تجارت کرو تاکہ تمہارے سال بھر کا گزر بسر ہو سکے. تو یہ اس بات کو اللہ نے یاد دلایا، ان کو اس انعام کو یاد دلایا. ایلافہم، اللہ نے ان کو رغبت دی کس بات کی؟ رحلۃ الشتاء، شتاء کہتے ہیں سردی کو اور صیف کہتے ہیں گرمی کو، اور رحلت کہتے ہیں سفر کو. رحلۃ الشتاء ٹھنڈی اور گرمی کے سفر کرنے کی رغبت دی، وہ تجارتی سفر. جب اللہ نے قریش پر اتنا احسان کیا کہ پورے عرب میں ان کو عزت دی ہے اور ان کو جو ہے نا ان کے گزر بسر کے لیے اللہ نے ان کو رغبت دی کہ سفر کرے تاکہ ان کے لیے ذریعہ معاش میں آسانی ہو جائے، اتنا احسان کیا، اتنا انعام کیا. اب رب فرماتا فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَٰذَا الْبَيْتِ، تو انہیں چاہیے کہ اس خانہ کعبہ کے رب کی عبادت کرے. اللہ نے کیا فرمایا کہ انہیں چاہیے کہ اس خانہ کعبہ کے رب کی عبادت کرے، جس کعبہ کی وجہ سے پورے عرب میں ان کی عزت ہے. یہ کعبہ کی خدمت کیا کرتے تھے، اہل حرم کہلاتے تھے، تو ہی تو پورا مطلب ہر جگہ ان کی عزت تھی، ہر جگہ ان کو لوگ عزت کی نگاہ سے دیکھتے تھے، ڈاکو تک ان کی عزت کیا کرتے تھے. تو رب نے فرمایا کہ اے قریشیوں تمہیں بھی چاہیے نا کہ پھر تم اس کعبہ کے رب کی عبادت کرو، اور تم تو رب کی عبادت کو چھوڑ کر بتوں کے پیچھے لگ گئے ہو، ان کو اپنا معبود بناتے ہوں. الذی اطعمہم من جوع، جس رب نے ان کو کھلایا بھوک سے. کس طرح کھلایا؟ اللہ نے جب ان کے پاس گزر بسر کے لیے مکمل سامان نہیں تھا تو اللہ نے ان کو رغبت دی کہ تم جاؤ سفر کرو تجارتی، تو انہوں نے سفر کیا تو اللہ نے بہت مالا مال کر دیا.
اور تو اس طرح ان کو جو تنگ دستی تھی نا، اللہ تعالیٰ نے فضل فرمایا اور ان کی تنگ دستی کو دور کر دیا۔ الذی اطعمہم من جوع، جس نے ان کو کھلایا بھوک سے، وآمنہم من خوف، اور اللہ نے ان کو خوف سے امان بخشی ہے۔ یہ کہیں بھی جائے سفر کریں، ڈاکو ان پر حملہ نہیں کرتے، ڈاکوؤں سے مطمئن تھے، مطلب امن و امان تھا۔ اور دوسری تفسیر علماء نے فرمایا کہ عرب میں طاعون کی بیماری، برص کی بیماری بہت زیادہ عام تھی، ہر جگہ ہوتی تھی، پورا علاقہ جو ہے نا تباہ ہو جاتا تھا، لیکن قریشیوں کو اللہ نے جو ہے نا خانہ کعبہ کی برکت سے عام جو خطرناک مہلک مرض ہوتے تھے اس سے محفوظ رکھا۔ جذام کے مرض سے اور طاعون کے مرض سے اللہ نے ان کو امن و امان عطا فرمایا۔ تو اتنا کثیر اللہ نے ان پر احسان کیا، تو انہیں چاہیے کہ اپنے رب کی عبادت کرے۔ علماء نے فرمایا ہے کہ دیکھو، جس بندے پر اللہ زیادہ احسان کرے نا، اسے چاہیے کہ اللہ کی بارگاہ میں زیادہ سجدے کیا کرے، زیادہ شکر ادا کیا کرے۔ یہاں الٹا معاملہ ہے، یہاں کچھ نہیں ہے تو اللہ کرتے رہیں گے، جب دو چار پیسے آتے ہیں، دو چار دکان ہوتی ہے تو پھر اللہ تعالیٰ کو بھول جاتے ہیں۔ یہ نہیں ہونا چاہیے، ہرگز نہیں ہونا چاہیے، یاد رکھنا۔ اللہ جتنا نعمتیں دے، بندے کا احسان وہ شکریہ اس سے بڑھتا جانا چاہیے، بڑھتا جانا۔ یہ نہیں کہ اللہ دے رہا تو ہم غفلت کے شکار ہو جائیں اور اللہ سے دور ہو جائیں، پھر نہیں، پھر وہ ہمارا نعمتیں ملنا پھر ہمارے لیے عذاب کا باعث بنے گا۔ تو اگر اللہ تعالیٰ ہم پر احسان فرما رہا ہے، اللہ اپنا انعام فرما رہا ہے، اللہ تعالیٰ نعمتیں دے رہا، تو ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ رب العالمین کی نعمتوں کا کثرت کے ساتھ شکریہ ادا کرے، اور زیادہ سجدے کرے، اور زیادہ رب کو راضی کرنے والے کام کرے۔ جتنا اللہ تعالیٰ نعمتیں بڑھاتا جائے، ہمیں چاہیے کہ ہم اتنا زیادہ اللہ کے بارگاہ میں شکر ادا کرتے جائیں، اور اللہ کا ذکر بھی بڑھاتے جائیں، عبادت بھی بڑھاتے جائیں، اور اللہ تعالیٰ کی بندگی جو ہے نا ہم اور اچھے انداز میں کرتے جائیں۔ تو اس بات سے پھر اللہ تعالیٰ راضی ہوتا، اور رب کا وعدہ ہے تم جتنا میرا شکریہ ادا کرو گے، لئن شکرتم لازیدنکم، میں اتنا نعمتیں تمہیں اور زیادہ دوں گا، اور اگر تم میری نعمتوں کی ناشکری کرو گے پھر میرا عذاب بڑا سخت ہے۔ تو لہٰذا یہ تعلیم ہمارے لیے بھی ہے کہ اگر ہمیں رب کریم احسان ہم پر فرمائے تو ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں سجدے کریں، اللہ کی بارگاہ میں جھکیں، اور اللہ کی بارگاہ میں جو ہے نا ہم التجا کریں، اور اس کا احسان زیادہ مانتے ہوئے اس کا شکریہ ہم زیادہ ادا کریں۔ اللہ تعالیٰ بس ہم سب کو قرآن کے نور سے منور فرمائے۔